کہ ہم یہ جان رہے ہیں کہ ہم صرف مرنے سے پہلے تک ہی اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ تعجب کی بات ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا پیش آنے والا، ایسا نہیں کہ مر گئے کام ختم، ایسا ہوتا تو بڑا آسان ہے۔ لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے عقائد میں یہ شامل ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو اپنے انعام سے نوازتا ہے اور کچھ کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ سب بندے کے ایمان و عمل کی بنیاد پر۔ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جاتا ہے اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے، جو ایمان کے بغیر گیا یا عمل صالح کے بغیر گیا اور رب نے معاف نہ فرمایا تو ایسوں کے لیے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ قبر ہی سے شروعات ہو جاتی ہے، پھر آخرت کا مرحلہ ہے، جنت و دوزخ کا معاملہ۔ یہ ساری چیزیں ایمان اور عمل پر مبنی ہیں۔ اگر ایمان کے ساتھ اچھا عمل بھی کرتا رہا تو قبر سے لے کر آخرت تک کے تمام مراحل و منازل اس کے لیے آسان ہوں گے، اور اگر ایمان نہ رہا تب تو وہ کہیں کا نہ رہا، اور اگر ایمان ہے مگر یہ ہے کہ بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے جرائم کیے ہیں، تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو وہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ ان شاء عفا عنہ و ان شاء عذب، اگر وہ چاہے تو اسے اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور چاہے تو اس کے گناہوں کے بقدر اسے سزا عطا فرما۔ یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اپنے لیے کچھ نہ کریں۔ کس بھروسے پہ؟ آپ نے کس چیز پر بھروسہ کیا ہے اور عمل خود نہیں کرتے؟ اس پر بھروسہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگ ہمارے لیے فاتحہ درود کریں گے۔ یقیناً فاتحہ درود کرنا، ایصال ثواب کرنا مردوں کو فائدہ پہنچاتا، دنیا سے جانے والوں کو نفع دیتا، لیکن اس کے بھروسے اگر ہم نے خود یہاں عمل کو چھوڑ دیا اور خود کچھ نہ کیا، اور بعد میں دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے ہمارے پسماندگان نے، لڑکوں نے درود فاتحہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اور کریں بھی تو کتنے دن کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ چاہے جتنا ماننے چاہنے والا ہو، زمانہ اور وقت بڑی عجیب چیز ہے، دھیرے دھیرے ہر غم بھول جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی اپنے ماں باپ کو کچھ عرصہ یاد کرتا ہے، لیکن دنیا اور دنیا کے لوازمات میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے، ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ سب بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی یاد آئے گی تو دھیرے دھیرے پھر وہ سلسلہ کبھی کبھی والا ہو جائے۔ اس لیے ہمیں ان پر بھروسہ نہ کر کے خود کچھ اپنی زندگی میں کر لینا چاہیے۔
اور کچھ ایسے کام بھی کر لینے چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ان کاموں کی وجہ سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مگر 3 باتوں سے۔ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر اس نے زندگی میں کیا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی بات بیان فرمائی صدقہ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ۔ صدقہ تو آپ جانتے ہیں، صدقہ کرنے کا مطلب اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، خیرات کرنا۔ آپ نے کسی غریب کو کچھ دے دیا، غلہ دے دیا یا پیسہ دے دیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ صدقہ کہلاتا ہے۔ لیکن آپ نے جس غریب کو 150 روپے دیے، وہ کھائے گا، اس کو استعمال کرے گا، تھوڑی دیر میں اس کے پاس وہ ختم ہو جائے گا۔ غلہ دیا، وہ کھائے گا، پیے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک صدقہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ نے مال اس طور پر خرچ کیا ہے، ایسے طریقے پر خرچ کیا ہے کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہے۔ جیسے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، کہیں پانی کی بڑی دقت ہے، آدمی نے نل لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، نہر پر پل بنوا دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام اس نے اگر ثواب کمانے کی نیت سے لوگوں کے فائدے کے لیے کیے تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو چند دن میں ختم ہو جائیں، بلکہ یہ ایک زمانے تک برقرار رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو جب تک یہ چیزیں برقرار رہیں گی اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک اس صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندے کے عمل کا یعنی اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے، اس مال سے اتنی محبت نہ کیجیے کہ یہ مال ہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ یہ مال بس اس لیے ہے کہ آپ کو دنیا کی زندگی گزارنے میں اس کی ضرورت ہے۔ تو جو مال اللہ تعالی عطا فرمائے حلال طریقے سے، محنت و مشقت کے ذریعے، اس مال کو اپنی ذات پر بھی خرچ کیجیے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کیجیے، اور جو بچے اسے جوڑ جوڑ کر جمع کر کے نہ رکھیے، اس میں سے آپ رکھیے اور کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہے۔ صدقہ ویسے بھی جہنم سے بچانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی منظر کشی فرمائی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کہ تم جہنم سے اگرچہ آدھی